يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 8ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دوسری صلیبی جنگ کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ جنگ 1148 میں صلیبیوں کی شکست فاش پر اختتام پذیر ہوئی تھی۔ 1149 میں نور الدین نے اینٹیوک کی صلیبی ریاست پر یلغار کی۔ اس کا مقصد اناب کے اہم قلعے کو فتح کرنا تھا۔ اینٹیوک کا حکمران ریمنڈ اپنی فوج لے کر نور الدین کے مقابلے میں نکلا۔ اس کی فوج میں 5000 سپاہی تھے، جبکہ نور الدین کا لشکر 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ 28 جون 1149 کو گھمسان کا رن پڑا، جس میں صلیبی لشکر کو شکست ہوئی۔ ریمنڈ اس جنگ کے دوران میں شیرکو کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کارنامے پر نور الدین نے شیرکو کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ ریمنڈ کی موت کے بعد اینٹیوک کی حکومت اس کی بیوی شہزادی کانسٹنس نے سنبھال لی، کیونکہ ان کا بیٹا بوہیمنڈ اس وقت محض 5 سال کا تھا۔ 1151 میں نور الدین نے ایڈیسا کی ریاست کا باقی ماندہ علاقہ جو دریائے فرات کے مغربی جانب واقع تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں تربیسل کا اہم قلعہ بھی تھا، جو ایڈیسا کے سقوط کے بعد حاکم ایڈیسا جوسلن دوم کا مستقر تھا۔ جوسلن دوم کو نور الدین کی فوج نے گرفتار کر کے حلب بھیج دیا، جہاں حالت اسیری میں ہی 9 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح نور الدین نے اپنے باپ عماد الدین کے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کر دیا اور ایڈیسا کی صلیبی ریاست کو شام کے سیاسی افق سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ جنوری 1153 میں شاہ یروشلم بالڈون سوم نے ایسکلون کا محاصرہ کر لیا اور 8 ماہ کے محاصرے کے بعد اگست 1153 میں ایسکلون پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایسکلون کی فتح نے صلیبیوں کے لیے مصر تک ایکسس کو بہت آسان بنا دیا۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلسطین سے مصر جانے والا راستہ صلیبیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایسکلون کی فتح سے امپریس ہو کر ایک بار پھر دمشق کے حکمران نے صلیبیوں کے ساتھ مل کر نور الدین کے خلاف ساز باز شروع کر دی اور ایک معاہدہ بھی سائن کر لیا، جس کی روح سے دمشق کے حکمران صلیبی شاہ یروشلم کے ماتحت ہو گئے۔ دمشق کے حکمران نے ملی غیرت کو خیر باد کہتے ہوئے صلیبیوں کو سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ بدلے میں صلیبیوں نے یہ عہد کیا کہ نور الدین کے خلاف جنگ کی صورت میں وہ دمشق کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجیں گے۔ اس معاہدے کے 2 اثرات ہوئے۔ اول، نور الدین اس معاہدے کی خبر سن کر طیش میں آ گیا اور اس نے عزم مصمم کر لیا کہ اب وہ دمشق کے حکمران کو اس کی ملت فروشی کی سزا ضرور دے گا۔ دوم، دمشق کی عوام اس ذلت آمیز معاہدے کی وجہ سے اپنے حکمرانوں کے سخت خلاف ہو گئی اور ان میں سے اکثر نور الدین کے حامی ہو گئے۔ دمشق کے کئی بااثر شہریوں نے نور الدین کو خط لکھ کر دمشق پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا۔ بالبک کے گورنر اور شیرکو کے بھائی نجم الدین ایوب نے اس وقت انتہائی ذہانت سے کام لے کر اپنے بہت سے ایجنٹس دمشق میں خفیہ طور پر داخل کر دیے۔ 18 اپریل 1154 کو نور الدین اپنی فوج کے ساتھ دمشق کے سامنے آن پہنچا۔ رات کے وقت دمشق کے شہریوں اور ایوب کے بھیجے ہوئے ایجنٹس نے شہر کے مشرقی دروازے کو کھول دیا۔ نور الدین کی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی اور صبح تک پورے شہر پر نور الدین کا قبضہ ہو گیا۔ دمشق کے شہریوں نے انتہائی جوش و خروش سے نور الدین کا استقبال کیا۔ اب پورا شام نور الدین کی سلطنت میں متحد ہو گیا۔ دمشق کے گورنر کے اہم عہدے پر نور الدین نے نجم الدین ایوب کو فائز کیا، جو اپنے خاندان سمیت دمشق میں مقیم ہو گیا۔ دمشق کی فتح کے بعد 1155 میں نور الدین نے شاہ یروشلم بالڈون سوم کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا۔ اس امن معاہدے کی روح سے غیر مسلح لوگوں کو دونوں بادشاہوں کی حدود میں بلا روک ٹوک ٹریول کی اجازت دی گئی۔ فروری 1157 میں بانیاس کے صلیبی قلعے کے قریب اس امن معاہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی ہزار گلابان اپنے جانور چرانے صلیبی علاقے میں آ گئے۔ بالڈون سوم نے لالچ اور بدعہدی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہوئے ان نہتے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ سارا مال اسباب اور جانور لوٹ لیے گئے، جبکہ سینکڑوں گلابان قتل بھی کر دیے گئے۔ نور الدین کو جب خبر ملی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کو شاہ یروشلم سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے ڈاکوؤں کی سی حرکت کرے گا۔
شاہ بالڈون کی اس حرکت کو تو ایون یورپین مورخین نے بھی شیملیس بریچ آف فیتھ قرار دیا۔ مئی میں نور الدین اپنی فوج لے کر صلیبیوں کو اس جرم کی سزا دینے نکلا اور بانیاس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ شاہ بالڈون سوم بھی اپنی فوج لے کر مقابلے پہ آیا، مگر اس کو عبرتناک شکست ہوئی اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگا۔ یہاں پر قسمت کی دیوی صلیبیوں پر مہربان ہو گئی۔ اپنی عظیم الشان فتح کے بعد نور الدین اچانک سخت بیمار پڑ گیا اور صلیبیوں پر حملہ جاری نہ رکھ سکا۔ نور الدین کی بیماری نے صلیبیوں کو دفاعی تیاریوں کی مہلت دے دی اور صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے کا سنہرا موقع ضائع ہو گیا۔ 1156 میں صلیبی جنگوں کی تاریخ کے ایک انتہائی مشہور کردار کے کیریئر کا آغاز ہوا۔ شاید ہی کوئی شیطانی خصلت ایسی ہو جو اس شخص میں نہ پائی جاتی ہو۔ ظلم و جبر اور لالچ و طمع میں یہ شخص اس قدر بڑا ہوا تھا کہ اس کے اپنے بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ اس شخص کی بدفعلیوں کی بدولت صلاح الدین ایوبی جیسے رحم دل انسان نے بھی 2 مرتبہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اس بدبخت کا نام رینالڈ ڈی شیٹیون تھا۔ رینالڈ فرانس سے تعلق رکھنے والا ایک نائٹ تھا، مگر جب 1153 میں اینٹیوک کی بیوہ ملکہ کانسٹنس نے اس سے شادی کر لی تو اچانک اس کی قوت و اقتدار میں بہت اضافہ ہو گیا۔ رینالڈ دوسری صلیبی جنگ لڑنے کے لیے فرانس سے آیا تھا اور بعد میں یہیں رک گیا تھا۔ اینٹیوک کے اکثر ارباب اختیار اس شادی کے سخت خلاف تھے کیونکہ رینالڈ کی شہرت اچھی نہ تھی۔ 1156 میں رینالڈ نے سائپرس کے جزیرے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا جو اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس مہم سے رینالڈ کا مقصد محض لوٹ مار تھا۔ سائپرس پر حملے کے لیے فوج کو تیار کرنے میں رینالڈ کو مالی مشکلات کا سامنا ہوا۔ اپنی اس مشکل کا رینالڈ کے زرخیز دماغ نے انتہائی اچھوتا حل سوچا۔ اس نے اینٹیوک کی چرچ کے سربراہ بطریق ایمری کو بلایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ چرچ کا تمام خزانہ رینالڈ کے حوالے کر دے۔ بطریق ایمری نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ قانون کے تحت چرچ کا خزانہ چرچ کی ملکیت ہوتا ہے جس کو چرچ صرف مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اینٹیوک کا حکمران تو کجا، شاہ یروشلم بھی اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر رینالڈ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بطریق ایمری کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا۔ رینالڈ کے حکم سے بطریق ایمری کو محل کی چھت پر لے جایا گیا۔ وہاں اس کے کپڑے اتار دیے گئے اور اس کو چھت پہ باندھ دیا گیا جہاں پر اس کے اوپر شہد لگا دیا گیا تاکہ چیونٹیاں اور حشرات الارض اس کو سارا دن کاٹتے رہیں اور دھوپ کی تمازت سے اس کو اذیت ہوتی رہے۔ چند گھنٹے یہ بدترین اذیت برداشت کرنے کے بعد آخر کار بطریق ایمری کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے رینالڈ کی بات مان لی۔ 1156 کے اوائل میں رینالڈ نے اچانک بغیر کسی اعلان جنگ کے سائپرس پر حملہ کر دیا۔ اس بدقسمت جزیرے کے باشندوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان پر کیا قیامت صغریٰ نازل ہونے والی ہے۔ لوٹ مار، قتل و غارت اور خواتین سے جبری زیادتی کے ہزاروں واقعات اگلے 3 ہفتوں میں رونما ہوئے۔ رینالڈ کے صلیبی سپاہیوں نے جزیرے کی چرچوں کو بھی نہ بخشا اور ان کو لوٹنے کے بعد نظر آتش کر دیا۔ مشہور مورخ سٹیون رنسیمان لکھتے ہیں، اس قدر قتل و غارت اور تباہی مچائی گئی کہ ہنس اور منگولوں کے مظالم بھی اس کے آگے ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے ہم مذہبوں پر بغیر کسی وجہ کے اتنا ظلم و ستم رینالڈ نے محض مال کے لالچ میں کیا۔ ظلم اور بزدلی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ 3 ہفتے سائپرس میں خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جب رینالڈ کو خبر ملی کہ رومی بحریہ سائپرس کی طرف اس کی گوشمالی کرنے آ رہی ہے تو وہ دم دبا کر واپس اینٹیوک بھاگ گیا۔ رینالڈ کو اپنی بدفعلیوں کی سزا مسلمانوں کے ہاتھوں ملی۔ نومبر 1160 میں اس نے حلب کے قریب ایک ریڈ کی۔ اس ریڈ کا مقصد بھی لوٹ مار تھا، مگر حلب کے گورنر نے کمال چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رینالڈ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ ان میں سے اکثر مارے گئے جبکہ رینالڈ کو گرفتار کر کے حلب بھیج دیا گیا جہاں سے رہائی اس کو 16 سال بعد نصیب ہوئی۔ 10 فروری 1162 کو شاہ یروشلم بالڈون سوم وفات پا گیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ اس کی جگہ اس کا بھائی امالرک بادشاہ بن گیا۔ 1160 کی دہائی صلیبی جنگوں کی تاریخ میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ اگر اس دہائی کو گیم چینجر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس دہائی میں صلیبیوں نے مصر پر اقتدار قائم کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاید آج بھی مشرق وسطیٰ میں طاقتور عیسائی ریاستیں موجود ہوتی۔ اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں
تو مصر پر قبضہ کرنے سے صلیبیوں کو ایک انتہائی زرخیز اور امیر علاقہ مل جاتا اور صلیبی ریاستوں کی معیشت جو اب تک ہمیشہ ابتر حالت میں رہی تھی مستحکم بنیادوں پر استوار ہو جاتی۔ اسٹریٹجک ایسپیکٹ دیکھیں تو یہ بات صلیبی بھی جانتے تھے کہ جب تک شام اور مصر کے مسلمان مل کر ان پر حملہ آور نہیں ہوتے تب تک ان کی مکمل شکست کا امکان بہت کم ہے۔ بصورت دیگر اگر مصر میں ایک طاقتور مسلمان حکومت آ جاتی جو شام کے ساتھ مل کر صلیبیوں سے برسر پیکار ہو جاتی تو صلیبیوں کو 2 فرنٹ وار کے اسٹریٹجک نائٹ میئر کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ مصر کی امیر اکانومی کی بدولت مسلمانوں کو اپنی افواج کو زیادہ عرصے تک فیلڈ میں رکھنے کا آپشن بھی مل جاتا۔ عماد الدین سے پہلے کا زمانہ صلیبی فتوحات کا زمانہ اس لیے تھا کہ شام و مصر میں کوئی ایک بھی مسلم حکومت ایسی نہ تھی جو افیکٹولی صلیبیوں کو کاؤنٹر کرتی۔ عماد الدین اور نور الدین نے شام کو ایک افیکٹو حکومت کے ماتحت کیا تو صلیبیوں کی فتوحات کا سلسلہ تھم گیا، بلکہ ایڈیسا اور دوسری صلیبی جنگ میں شکست کے بعد صلیبی بھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس تمام عرصے میں مصر کی حکومت کہنے کو تو فاطمی خلافت کے ہاتھ میں تھی مگر حقیقتاً مصر میں انتشار برپا تھا۔ فاطمی خلفاء اور ان کے وزیر اکثر اقتدار کے لیے آپس میں برسر پیکار رہتے تھے اور نتیجتاً عملی طور پر مصر میں انارکی کا راج تھا۔ شاہ یروشلم بالڈون سوم نے یہی سوچ کے اسکلون کو فتح کیا تھا تاکہ مصر کے خلاف مہم جوئی کا راستہ کھل سکے۔ بالڈون کی موت کے بعد اس کے بھائی امالرک نے مصر کو فتح کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ امالرک کی اس مہم جوئی کے پیچھے بڑے کلیئر اسٹریٹجک مقاصد تھے۔ یہ بات اظہر من الشمس تھی کہ فاطمی خلافت کے آخری دن آن پہنچے ہیں۔ فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد مصر کے فیوچر کی 3 پاسبلٹیز۔ اول، فاطمی خلافت کا کوئی وزیر مصر پر اپنی حکومت قائم کر لے۔ اس کیس میں اس وزیر کو مصر پر اقتدار قائم کرنے کے لیے صلیبیوں یا نور الدین کی مدد درکار ہوتی۔ دوم، صلیبی انارکی کا فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیں جیسا انہوں نے پہلی صلیبی جنگ میں فلسطین کی انارکی کا فائدہ اٹھا کر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ سوم، نور الدین مصر کو فتح کر کے شام اور مصر کو اپنے اقتدار میں یونائٹ کر لے۔ یہ آپشن صلیبیوں کے لیے ڈراؤن خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ امالرک اور نور الدین دونوں مصر پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے مگر ان کی پہلی پریورٹی یہ تھی کہ مصر کی حکومت اگر ان کو نہ بھی ملے تو خیر ہے مگر دشمن کو کسی صورت نہیں ملنی چاہیے۔ اب ہم اس اسٹریٹجک پس منظر کے تناظر میں 1160 کی دہائی میں کی گئی امالرک اور نور الدین کی مصری کیمپینز کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے 1160 کی دہائی میں رونما ہونے والے ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ کا تذکرہ مگر میں کرنا چاہوں گا۔ انسانی تاریخ میں چند ایسے انسان بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے کارناموں سے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اپنی محنت، عزم اور قابلیت کی بدولت ایسے انسان قوموں کی قسمت بدلنے کے محرک ثابت ہوتے رہے ہیں۔ ان انسانوں کو ہیگل کا ورلڈ ہسٹوریکل انڈیویجول کہہ لیں، نیچے کا اوبرمنش کہہ لیں یا اقبال کا شاہین کہہ لیں، بات ایک ہی رہتی ہے۔ صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ایسے 2 انسانوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک کا کیریئر 1160 کی دہائی میں شروع ہوا اور اللہ نے اس کو اتنی ناموری عطا کی کہ آج بھی اس کے کارنامے زبان زد عام ہیں۔ اس شخص کا نام یوسف بن ایوب تھا اور تاریخ اس کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ 1160 میں مصر کی خلافت العازد نامی ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھ آ گئی مگر اصل اقتدار اس کے وزیر ابن رزق کے ہاتھ میں تھا۔ 1161 میں ابن رزق کو ایک سازش کے ذریعے قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا العادل وزیر بن گیا۔ العادل کو جنوبی مصر کے گورنر شاور نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ شاور نے خلیفہ العازد کو مجبور کیا کہ وہ اس کو وزیر بنا دے اور چاروں ناچار العازد نے شاور کا مطالبہ مان کر اس کو وزیر مصر بنا دیا۔ شاور ایک انتہائی کائیاں آدمی تھا مگر وہ اپنے ایک افسر زرغام پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا۔ اس کا یہی انحصار اس کے گلے پڑ گیا جب اگست 1163 میں زرغام نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ زرغام نے مصری فوج کے وہ سارے افسر جو شاور کے وفادار تھے قتل کرا دیے۔ خود شاور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا اور نور الدین کے پاس پہنچ کر اس نے مدد کی درخواست کی۔ شاور نے وعدہ کیا کہ نور الدین اگر اس کو مصر کی وزارت دوبارہ دلوا دے
تو وہ ہمیشہ نور الدین کا وفادار رہے گا اور مصر کی سرکاری آمدنی کا 1/3 حصہ بھی ہر سال نور الدین کو بطور خراج دے گا۔ نور الدین نے اس درخواست کو قبول کرنے میں تھوڑا تامل کیا۔ اس کو چند خدشات تھے۔ اول تو وہ ایک مردم شناس شخص تھا اور شاور اس کے نزدیک بالکل بھی قابل اعتبار نہ تھا۔ دوم یہ کہ شام اور مصر کے درمیانی راستے صلیبیوں کی زد میں تھے اور مصر میں فوج بھیجنا کافی رسکی تھا، مگر نور الدین کے جرنیل شیرکو نے اس کو مصر پر فوج کشی کے لیے راضی کر لیا۔ نور الدین نے مصر کی مہم کی سربراہی شیرکو ہی کے حوالے کر دی۔ شیرکو نے اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے درخواست کی کہ وہ اپنے بیٹے صلاح الدین یوسف کو بھی شیرکو کے ساتھ بھیج دے۔ صلاح الدین مصر کی مہم پر جانا نہ چاہتا تھا، بلکہ اس کو جنگجوئی سے زیادہ علمی مشاغل میں انٹرسٹ تھا، مگر نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے کو شیرکو کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور ایک سعادت مند بیٹے کی طرح اس نے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ اپریل 1164 میں شیرکو اپنی فوج کے ساتھ مصر میں داخل ہو گیا۔ اس نے زرغام کی فوجوں کو شکست دی، زرغام مارا گیا اور مئی 1164 میں شاور دوبارہ مصر کا وزیر بن گیا۔ اپنی شکست سے قبل زرغام نے امالرک سے مدد طلب کی تھی۔ اب شاور کو امالرک کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے فوراً سائیڈ بدل لی اور اپنے محسن شیرکو کو دھوکہ دے دیا۔ شاور نے نور الدین سے کیے گئے معاہدے کو توڑ کر شیرکو کو مصر سے باہر نکل جانے کا کہا۔ شیرکو کے انکار پر اس نے امالرک کو شیرکو سے جنگ کرنے کے لیے بھاری رقم ادا کی۔ اگست 1164 کے اوائل میں امالرک مصر میں داخل ہو گیا۔ شیرکو نے دشمنوں کی کثرت دیکھ کر اپنے آپ کو بلبیس کے شہر میں قلعہ بند کر لیا۔ 3 مہینے تک امالرک نے شیرکو کو بلبیس میں محصور کیے رکھا، مگر پھر اس کو اطلاع ملی کہ شام میں نور الدین اس کی سلطنت پر حملے کر رہا ہے۔ اس نئی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے امالرک نے شیرکو سے ایک امن معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق مصر شاور کے اقتدار میں چھوڑ کر شیرکو اور صلیبیوں کی فوجیں اپنے علاقوں کو سائملٹینیسلی واپس چلی گئیں۔ اس طرح نور الدین اور صلیبی مصر فتح کرنے کی پہلی کوشش میں ناکام ہو گئے اور یہ راؤنڈ مکار شاور نے جیت لیا، گو اس کی کامیابی بہت عارضی ثابت ہوئی۔ شاور کے پاس نہ ہی ہارڈ پاور تھی اور نہ ہی لیجیٹیمیسی۔ اس کے اقتدار کی بنیاد بہت کھوکھلی تھی، اور جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اسی طرح شاور کا اقتدار بھی بہت کمزور تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ الٹیمیٹلی مصر میں فتح مسلمانوں اور نور الدین کی ہوگی یا صلیبیوں اور امالرک کی۔ اس سوال کے جواب کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا مارکہ صلیب و ہلال کی اگلی قسط۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔